اب آتے ہیں ٹیم کے تیسرے بندے پر، یعنی تیسرے بھائی پر. ان کا نام ہے مرزا غالب. اب اصلی نام کیا ہو تو پتہ نہیں، لیکن مرزا غالب کے نام سے ان کا چینل انہوں نے بنایا تھا. یہ بھائی بھی اپنے آپ کو بہت بڑا گیانی سمجھتے ہیں اور اپنے چینل پر دھواں دھار اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں اور قرآن میں اپنی عقل لگا کر اسلام کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کرتے رہتے ہیں. پر جب یہ بھائی مطلب بھائی سمجھ لو، پر جب یہ بھائی ایک مفتی کے سامنے آئے ہیں تو ان کی عقل اور علم ان سب کی پول کھل گئی. ویڈیو کی لنک دے رہا ہوں، دیکھ لیجئے اور خود ڈیسائیڈ کیجئے کہ اس کی عقل اور اس کا علم کس درجے کا ہے. جس آدمی کو عربی زبان کا ادنا سا علم بھی نہ ہو، جس آدمی کو اسلامی تاریخ کی ABCD کا علم نہ ہو، جس آدمی کو کسرا اور کسرا میں فرق کا نہیں پتہ، وہ دعویٰ کر رہا ہے اسلام کے ایکسپرٹ ہونے کا. ہے نا جادو؟ اسلام قبول کرو یا جزیہ دو یا پھر لڑو مرو کٹو. بتاؤ اس میں کہاں ہے، بتاؤ اس میں کہاں ہے کہ اسلام قبول کرو ورنہ مرو کٹو. بتاؤ اس میں کہاں ہے یہ والا واقعہ. اب آپ کو اب آپ یہ کہو گے نہیں دوسری حدیث میں، دوسری حدیث جب آئے گی اس پر بات کروں گا. اسی حدیث سے یہ ثابت کرو کہ اس میں زبردستی سمامہ سے کلمہ پڑھوایا گیا. اسی حدیث سے ثابت کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس سے ارے یار بھائی دیکھو پریشان نہیں ہونا. ہاں نہیں پریشان نہیں ہونا. اس کو 6-7 دن باندھ کے رکھا گیا تھا کس وجہ سے؟ آپ کو اس پر اعتراض ہے باندھے رکھنے پر، یا اعتراض زبردستی فورس کنورژن؟ دیکھو ایک بات سنو، فورس کنورژن ہماری جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ فورس کنورژن پر ہو رہی ہے. اس پر نہیں ہو رہی ہے کہ جنگیں جسٹیفائیڈ ہیں یا نہیں. جنگوں کی جسٹیفیکیشن پر ہماری جو ہے بحث نہیں ہو رہی ہے، ہماری بحث ہو رہی ہے فورس کنورژن پر. اس لیے آپ ٹاپک سے ہٹو گے تو پورا مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. ٹاپک پہ رہنا ہے. فورسفلی کنورٹ کیا گیا، فورسفلی ثابت کرو حدیث سے. حدیث تمہارے سامنے سب کے سامنے سنا دیا میں نے. 7 دن باندھ کے رکھا گیا اسے. میں کہتا ہوں 1 سال باندھ کر رکھا جائے. اگر واقعی وہ اتنا عاجز، سنو، اگر وہ اتنا عاجز آ گیا تھا، سمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ اگر اتنے عاجز آ گئے تھے تو بھائی ان کو تو جانے دیا تھا نا. چلے جاؤ، چھوڑو، چلے جاتے اپنے گھر. کیوں واپس آ گئے غسل کر کے اور اسلام کیوں قبول کیا؟ کوئی تو وجہ رہی ہوگی نا. جانے نہیں دیا گیا ایسے ہی. ٹھیک ہے او بھائی حدیث میں لکھا ہوا سامنے، اس میں لکھا ہوا اطلقوا سمامہ، چھوڑ دو سمامہ کو. فانطلقا، وہ چلے گئے قریب کے اس میں باغیچے میں، وہاں غسل کر کے. اتنا ٹائم تھا کہ بندہ جائے غسل کرے واپس آئے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگا ہوگا، بہت وقت تھا، چلے جاتے. کس نے روکا تھا؟ روکا تھا نا 6-7 دن روکا تھا. 6-7 دن روکا تھا. آپ کو جنگ کے مسئلے پر بحث کرنی ہے یا آپ کو بحث کرنی ہے فورس کنورژن پہ؟ دو الگ الگ مسئلے ہیں. آپ کیا کر رہے ہو کہ لائے تو ہو میرے پاس مسئلہ فورس کنورژن کا، اور بات کر رہے ہو جنگ کے نظام کے اوپر. بھائی جنگ جب ہوگی تو جنگ میں تو قیدی بھی بنیں گے اور ادھر سے بھی بنیں گے ادھر سے بھی بنیں گے. آپ کو میں کتنے واقعات ایسے بنا دوں گا، ایسے ہی بتا دوں گا کہ مشرکین نے مسلمانوں کو قتل کیا، قیدی بنایا اور قیدی بنا کر بری طرح قتل کیا. چھوٹے عام طور سے نہیں بلکہ اس بری طریقے سے قتل کیا جیسے آپ کے لوگ آج کل موب لنچنگ کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے کی اس زمانے میں. ہاں تو ابھی اس بندے کو تو میرے بھائی آپ لوگ موب لنچنگ بہت دنوں سے کرتے آ رہے ہو، مشرکین یہی کام کرتے تھے. میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جنگ کے فلسفے کے اوپر بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں فورس کنورژن پر. آپ ڈائیورٹ نہ کرو، فورس کنورژن پر ہو. اس حدیث میں بتاؤ فورس کنورژن کدھر ہوا ہے، اس کے بغیر آگے نہیں جانے دوں گا. یا مانو کہ میں نے غلط دی ہے. یہ نہا دشمن کے قریب، سرزمین نہاون کے قریب. ہاں کسرا والی جہاں بات شروع ہو رہی ہے، کسرا کا جو گورنر جو 40,000 لوگوں کو اکٹھا کر لیتا ہے. پوری حدیث پڑھو نا، پوری حدیث پڑھو. یہاں سے کفار سے جنگ کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے فوجوں کو بڑے بڑے شہروں کی طرف بھیجا. ہاں یہاں سے پڑھیں، ترجمہ شروع کریں. چلیں جی، پھر کم سے کم اب تو ہوا کہ عربی بیچ میں نہیں آئی، شکر ہے. نہیں میرے سامنے عربی کھلی بھی ہے، وہ چیک ہوگا ایک دم. آپ عربی کھول ہی رکھے. باقی مسلمانوں کو تو پتہ نہیں کیسے سمجھتے ہوں گے جب ترجمے سب نقلی ہی نکل رہے ہیں. کس نے کہہ دیا ترجمہ نقلی کر لیں؟ آپ ترجمہ ہٹا کے ہر بار بات کر رہے ہیں، تبھی بول رہا ہوں میں. آپ ہر بار ترجمہ ہٹا کے بات کر رہے ہیں. مسلمانوں کو چھوڑیں، اپنی بات کریں. دیکھو مرزا غالب، آپ نے آج اسٹریم میں کہا کہ میں تو مفتی کے پاس جاؤں گا. تو یار مفتی کے پاس آئے ہو تو کم سے کم اتنا تو آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ مفتی پھر ڈائریکٹ عربی کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. اس کو کسی واسطے کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کو
ہم تو اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کو شرک سمجھتے ہیں. بھائی جب ہم اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہیں تو ہم کسی واسطے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کیا ضرورت کسی مورتی پوجا کی؟ شرک ہے. وہ آپ جیسے لوگوں کے لیے، وہ آپ جیسے لوگوں کے لیے، چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ڈائریکٹ عربی نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہم نے عوام کے لیے ترجمے شائع کر دیے ہیں. ٹھیک ہے، عوام کی ترجمہ آپ ترجمے کو بنیاد سنو میں آپ کی یہ غلط فہمی دور کر دوں. آپ سمجھتے ہیں کہ جی ترجمے غلط ہیں. ترجمے غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں. ترجمے خدا کی طرف سے نہیں آئے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو اصولی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ترجمے کو بنیاد بنا کر آپ دین کو سمجھ سکتے ہیں، اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، سمجھ سکتے ہیں اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن دین پر اعتراض نہیں کر سکتے، چونکہ جیسے ہی آپ اعتراض کریں گے آپ اپنے آپ کو ایک اتھارٹی کی پوزیشن میں لے کر آ گئے، اور اتھارٹی کی پوزیشن لانے کے لیے آپ کے پاس آتھورائزڈ لینگویج کا علم ہونا ضروری ہے، جو آپ کے پاس نہیں ہے. یہی ہماری فنڈامنٹل ہمارے اختلاف ہے. اسے بولتے ہیں اندھبھکتی، کہ اگر مان لو تو بڑھیا ہے، سوال اٹھاؤ گے تو عربی پہ جاؤ. اسے بولتے ہیں اندھبھکتی. مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر آپ کو سائنس کے اوپر بحث کرنی ہے تو سائنس کا علم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، یا نہیں؟ نہیں، سائنس کی جو چیز اگر ہمیں ترجمے کے ساتھ میں پیش کی گئی اس کو ہم سمجھیں گے تو سوال بھی اٹھائیں گے تو اسی لینگویج میں اٹھائیں گے جو ہمارے پاس آئی ہے. اگر آپ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اوپر بات کر رہے ہو اور آپ کو فزکس اور آپ کو کیلکولیشن نہیں آتی تو آپ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اوپر بحث کر سکتے ہو؟ جس ترجمے میں جو چیز ہمارے سامنے پیش کی گئی میری بات کا جواب دو. آپ کو کیلکولیشن اور آپ کو فزکس نہیں آتی، آپ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اوپر بحث کر سکتے ہو؟ بتاؤ. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے تھوڑی چل رہی ہے کہ مطلب یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں، یہ تو میم بن گئے بھائی، میم. سمجھ نہیں پا رہا ہوں میں. میں یہ پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ یہاں پہ جب میتھمیٹکس کیا چلو بھیا چلیں، اتنا ٹائم نہیں ہے، چلیں آگے چلیں، حدیث میں پڑھیں. ہاں، اس بھائی کے حساب سے اگر اس کو میڈیکل سائنس میں ہارٹ آپریشن کیسے کرتے ہیں اس کی انگلش بک کا ٹرانسلیشن کر کے دے دیا جائے تو یہ ہارٹ کی سرجری بھی کر لے گا اور مریض صحت مند ہو کر گھر بھی چلا جائے گا. یہ ہے اس کی ایکسٹرا آرڈنری ایکسپرٹائز، جادو سے بھرپور. دیکھا گیا ہے کہ دوسرے جھوٹے لوگ، دوسرے ایکس مسلم جو اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑا گیانی سمجھتے ہیں، وہ ایک یا دو کچھ ٹائم ذلیل ہونے کے بعد میں جب وہ عالموں کے سامنے آتے ہیں، مفتیوں کے سامنے آتے ہیں اور ان سے ڈیبیٹ ہارتے ہیں اور ذلیل ہوتے ہیں تو اس کے بعد میں پھر وہ آتے نہیں ہیں ڈیبیٹ کرنے واپس. بلکہ ان میں سے کئی تو ایسے ہیں کہ جو آتے ہی نہیں، آج تک نہیں آئے. وہ ابھی آگے بتاؤں گا میں کون کون ہے. پر یہ بھائی اتنے مہان ہیں کہ بار بار علمی طور پر پٹ کر آتے ہیں اور پھر بار بار الگ الگ چینل پر جا کر اپنی جہالت کی وجہ سے علمی دھلائی کا لطف لیتے ہیں. شاید ان کو اس دھلائی میں مزہ آتا ہے اور اسی لیے شاید اصلی مرزا غالب نے ان نقلی والے مرزا غالب کی شان میں کچھ اشعار بھی پیش کیے ہیں. ملاحظہ فرمائیں. عرض کیا ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. اب جو آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا، ان لوگوں میں اب یہ جو ایکس مسلم ہیں، پورا موومنٹ ہے، اس کے اندر سب ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اب سب ایک دوسرے کی پول کھول رہے ہیں. تو اب جو ان ایکس مسلموں آپس میں جو پیسوں کو لے کر اور لڑکیوں کو لے کر جو پھوٹ پڑی ہوئی ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ جائیں تو جائیں کہاں. تو کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. جب سے ان آئیڈینٹی ایکسپوز ہوئی ہے ان کو 4 بجے تک نیند نہیں آ رہی ہے. خود سنیے. تو کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. آگے آتی تھی حال دل پر ہنسی، آگے آتی تھی حال دل پر ہنسی، اب اپنے علاوہ کسی اور پر نہیں آتی. اسلام کو بدنام کرنے اور اس کا مذاق بنانے یہ بھائی صاحب نکلے تھے، لیکن ان کا بھی خود اتنا مذاق بن رہا ہے کہ وہ آپ کو آگے پتہ چلے گا. تو آگے آتی تھی حال دل پر ہنسی، اب اپنے علاوہ کسی پر نہیں آتی. آگے دھیان سے سنیے گا. کب کب کس کس سے کتنا پیٹو گے غالب، کب کب کس کس سے کتنا پیٹو گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. ارے لوٹ لیا جا بھائی آپ نے، لوٹ لیا. ان کی اتنی دھلائی ہو چکی ہے کہ انہوں نے اپنے چینل کا نام ہی بدل دیا. اب ان کے چینل کا جو نیا نام ہے وہ ہے دینی بھائی. ان کی بھی 2 ویڈیو کی لنک میں دے رہا ہوں، وہ دیکھ لیجیے اور آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ ایکس مسلم تھا بھی یا نہیں، اور اگر تھا تو کس درجے کا تھا. چوتھے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں ان کے سب سے بڑے بھائی کی. اس کا نام ہے ایڈم زیکر، پر یہ اس کا اصلی نام نہیں ہے. یہ سب جھوٹے لوگ جھوٹے ناموں سے پہچانے جاتے ہیں. اس کا اصلی نام کچھ مسیحی کر کے ہے. یہ بھائی اپنی ویڈیو میں اتنی گالیاں دیتا ہے کہ اس کی بدصورت آواز دیر تک سننا اپنے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے اس کے زیادہ ویڈیو میں نے نہیں دیکھے ہیں، اور اس کی آواز میں بھی اتنی بدبو ہے کہ سننے میں ذرا من نہیں کرتا. میں نے جتنی بار بھی اس کی چبھنے والی آواز سنی ہے، پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے
जैसे गोया ये कह रहा है, ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो 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 मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अरे भाई हम तुझे क्या मारें, तू तो पहले ही मरा हुआ है। जिसकी अकल मर चुकी हो, जिसका ज़मीर मर चुका हो, उसको ज़िंदा नहीं बोलते। वैसे भी इसकी शक्ल से ही जाहिर है कि कितना डरा हुआ है। और आप सबको पता है गब्बर सिंह साहब का कौल है, उन्होंने फरमाया था, जो डर गया समझो मर गया। जो डर गया समझो मर गया। तो भाई आप तो पहले ही मरे हुए साबित हो गए। कोई मुसलमान तो तुझे छुएगा भी नहीं, पर तुम अपने आप को इंडिया से दूरी रखना, क्योंकि जिस तरह से तुमने इनके खुदाओं को गालियाँ ट्रक भर भर कर दी है, कहीं कोई सन की तुझे पेल ना दे भाई। ये भाई भी बात बात पर कुरान और इस्लाम गलत साबित करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का ज़ोर लगा देता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बार बार झूठ बोलता रहता है, झूठे इल्ज़ामात की बारिश करता रहता है। ये अपने आप को भी सबसे बड़ा एक्स मुस्लिम जाहिर करता है, पर आज तक इसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि किसी आलिम या मुफ्ती के सामने बैठकर अपना एक्स-रे करवा लेता। आलिम छोड़िए, आमिर भाई जैसा एक आम आदमी, उनके सामने बैठने से भी इसकी नानी दादी सब याद आ जाती है। आपने इसको कई न्यूज़ चैनल पर देखा होगा जहां इसका तारुफ एक्स मुस्लिम के तौर पर किया जाता है, पर आपको बता दूं कि इस आदमी का ताल्लुक इस्लाम से कभी रहा ही नहीं। ये आदमी क्रिश्चियन है और वो भी पाकिस्तानी। अब उन देश के गद्दारों के बारे में आप क्या बोलेंगे जो देश को कमज़ोर करने के लिए ना सिर्फ यहाँ के लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के मुर्दों से भी मदद ली जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये सब काम पैसों और फंड के बगैर हो रहा है? नहीं, लाखों नहीं करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं इस सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम मूवमेंट पर। इन सब की पोल खुल चुकी है और ख़ुद इन्हीं लोगों की ज़बानी खुली है। आगे आएगी बातें वो। तो किसी क्रिश्चियन को एक्स मुस्लिम बनाकर अपने चैनल पर पेश करना, क्या ये धोखा नहीं है? क्या ये झूठ नहीं है? सबूत डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, देख लीजिए। ये बंदा ना सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करता है, बल्कि एक वीडियो और डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिए कि किस तरीके से इन सारे हिंदुओं और हिंदू दोस्तों के खुदाओं को भी गालियाँ दे रहा है। आप खुद देख लीजिए। और हाँ, इसके जो ये वीडियोज़ हैं ये अपनी ज़िम्मेदारी पर देखिए और हेडफोन ज़रूर लगा लेना। और इस भाई की इज़्ज़त अफजाई में कितनी बार इसको भाई बोला जाए या भाई की जगह पर जो अल्फाज इस्तेमाल करना है आप वो खुद डिसाइड कर लीजिए। दोस्तों, इन ऊपर के कुछ एग्जाम्पल से हम साफ समझ सकते हैं कि जो लोग अपने आप को एक्स मुस्लिम कहते हैं ये कितने बड़े झूठे और धोखेबाज हैं। यूट्यूब पर इनकी भरमार है। इनमें कादियानी भी हैं, इनमें इस्माइली भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, और इन सब का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। हम इनको मुसलमान नहीं समझते। और इनके अलावा वो लोग भी हैं जो अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, पर इस्लाम के बेसिक रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी पर पूरा नहीं उतरते। तो जो लोग पहले ही मुसलमान ना हो वो कल को अपने आप को एक्स मुस्लिम बोलने लगें, तो ये दावा झूठ और धोखे के अलावा कुछ भी नहीं। इन लोगों में कुछ हमारे हिंदू भी हैं जो एक्स मुस्लिम होने का दावा करते हैं, पर जब उनसे बेसिक सवाल पूछा जाता है तो भाग जाते हैं। तो ये झूठ क्यों, ये धोखा क्यों? अगर इन सब की हकीकत का पता नहीं चलता तो हम भी यही समझते कि हाँ, मुसलमान इस्लाम छोड़ रहे हैं। और ये लोग भी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि देखो कितनी बड़ी तादाद में मुसलमान इस्लाम छोड़ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ धोखा है और हकीकत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि दुनिया में बहुत से ऐसे मुसलमान भी हैं जिनका सिर्फ नाम मुसलमान है, ना उनका नमाज से ताल्लुक़, ना इल्म से, ना ज़िक्र से। ईमान किस चिड़िया का नाम है उन्हें पता नहीं। बरसों से नॉन मुस्लिम्स के साथ रहते रहते ये भूल चुके हैं कि इस्लाम क्या होता है। ना शादी ब्याह का पता, ना मौत मट्टी का, ना रहन सहन का, नबी का नाम तो दूर की बात, कलमा तक नहीं आता। ऐसे लोग अगर इस्लाम छोड़ दें तो कोई हैरत की बात नहीं है। वो एक ऐसी चीज़ को छोड़ रहे हैं जो उनके पास कभी हकीकी मानों में थी नहीं। पर इनके मुकाबले जिस मुसलमान ने ईमान की अगर एक बूंद भी चखी है तो वो जान तो दे सकता है, इस्लाम नहीं छोड़ सकता। वो सारी दुनिया लुटा सकता है, ईमान का सौदा कभी नहीं कर सकता। तो मेरे भद्दे एक्स मुस्लिमों, अपने उन फाइनेंस करने वालों को बता दो कि इस दुनिया में जितना सोना है, जितनी चांदी है, जितना ख़जाना है, वो सारा ख़जाना सब जमा कर लो, बल्कि उससे 1000 गुना ज़्यादा जमा कर लो। ले आओ कहीं से, दुनिया में तो मिलेगा नहीं, दुनिया का तो सारा जमा कर लिया तुमने, ले आओ उससे 1000 गुना ज़्यादा। अब इसके बदले मुझे 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भी ईमान छोड़ने का कहोगे
تو تمہارا وہ سارا خزانہ تمہارے منہ پر مارا جائے گا، اور صرف میں ہی نہیں، ہر غیرت مند مسلمان یہی کرے گا۔ تو یہ فرق ہے اصلی مسلمان میں اور نقلی فیک ایکٹرز میں۔ تو یہاں پر جن مسلمانوں نے اسلام چھوڑا ہے، وہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ اسلام چھوڑنے سے پہلے والی اپنی زندگی میں وہ کتنا اسلام کو فالو کرتے تھے، انہوں نے ایمان کو چکھا بھی تھا یا نہیں، ان کو علم کتنا تھا، اور اگر ان کو اسلام کی کسی بات پر اعتراض تھا تو کیا ان لوگوں نے اپنے اعتراضات کو سولو کرنے کے لیے کوئی کوشش کی؟ کیا وہ کسی اوتھینٹک مدرسے میں گئے؟ کیا انہوں نے کسی اسلامک اسکالر یا اور عالموں اور مفتیوں سے بات کی؟ کیا ان کے پاس اسلام چھوڑنے کا اوتھینٹک اور آنیسٹ ریزن موجود تھا؟ یہ دیکھنا پڑے گا۔ اور اگر نہیں تھا تو ان کا یہ اسلام چھوڑنا ان کی بے وقوفی ہے، کیونکہ کوئی بھی عقل مند شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اسکول سے اپنا نام اس لیے کٹوا لیا کیونکہ مجھے ایک سبجیکٹ میں اس کے کسی ایک لیسن میں 1 یا 2 پرابلم سمجھ میں نہیں آئی۔ بھائی نہیں آئی تو ٹیچر سے پوچھ لیتا بھائی۔ تو آج جو یہ ایکس مسلم ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو اسلام کے بارے میں سب پتہ ہے، ان لوگوں نے بہت ریسرچ کی ہے، قرآن کا بھی پتہ ہے، حدیثوں کا بھی سب علم ہے، اور پھر ان لوگوں نے اسلام کو اسلام کے غلط ہونے کی وجہ سے چھوڑا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ کتنا سچا ہے، اور یہ کہ وہ صحیح میں علم رکھتے بھی تھے یا نہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ اپنے اس دعوے میں کتنے جھوٹے ہیں۔ تو آئیے انہی میں سے ایک بھائی کی بات کرتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا گیانی اور بہت بڑا جو ہے وہ اسکالر بنا کر اپنے آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر اور نیوز چینلز پر جا کر پیش کرتے ہیں۔